بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم نے 18ویں تراویح مکمل کی۔ سورہ توبہ ختم ہو جاتی ہے 11ویں پارے میں، اس کے بعد میں سورہ یونس شروع ہوتی ہے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ یہ جو آیت ہے میرے محترم بزرگوں دوستو، اس میں اللہ فرماتے ہیں جان لو کہ بے شک جو لوگ اللہ کے دوست ہوتے ہیں تو ان کے اوپر کوئی غم نہیں ہوتا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، ان کو کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوتی، اور ان کی نشانی یہ ہوتی ہے جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، وہ تقوی والے ہوتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اور ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ اب میرے محترم دوستو، ہمارے زمانے میں بھی ہمارے مائنڈ کے اندر، دماغ میں، ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ بھائی اللہ کا ولی کون ہے، ولی کسے کہتے ہیں؟ چونکہ ہمارا آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہمارے زمانے میں تو جو لوگ پبلک کو بے وقوف بنانے کے دھندے کرتے ہیں، ہم نے تو ایسوں کو ولی بنا کے رکھا جنہوں نے ایک سونگ ہوڑ کے رکھ دیے ہوا ہے، بولے یہ پچھلے اتنے سالوں سے بازار میں نہیں گئے، اتنے سالوں سے کھانا نہیں کھائے، اتنے سال سے انہوں نے بستر کو کمبر نہیں لگائے، ہم تو ایسوں کو ولی سمجھتے آج کے زمانے میں۔ تو ولی کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے زمانے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمارے ہے عقیدے خراب۔ ہزار باتیں کرنے دو ایمان کی، یقین کی، کائی کی بھی، لیکن ذرا کچھ مسئلہ آیا کہ ایسے ایک آدھے سونگاڑیا کو ڈھونڈتے پھرتے ہم، ہے کیا بولے کئی کوئی عامل لیمبو ہری مرچی بیچنے والا، کچھ بھی ہمارا مسئلہ رہنے دو، تو ایسوں کے چکروں میں ہم لوگ پڑ جاتے، اور ہم کو کیا لگتا کہ وہ اللہ کے ولی ہے۔ تو قرآن میں فرمایا ان کی جو نشانی ہے، ولی کسے کہتے ہیں یاد رکھو۔ ولی سب سے پہلے، ولی کا مطلب ہے دوست۔ ولی کا مطلب کیا ہے بھائی؟ دوست۔ ولی اللہ مطلب کس کا دوست؟ اللہ کا دوست۔ اور اولیاء جو ہم کہتے ہیں یہ ولی کی جمع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ولی کی جمع ہے، یہ ولی کی۔ ہاں، جیسے انگریزی کے اندر گرامر ہوتے ہیں نا، سنگیولر، پلورل، کیا کیا رہتے وہ، اس طریقے کے گرامر ہے یہ عربک کے۔ تو اولیاء جو ہے یہ ولی کی جمع ہے یہ۔ اب ولی دنیا میں کون ہے جو اللہ کے سب سے بڑے دوست ہے؟ تو اللہ کے سب سے بڑے جو دوست دنیا میں گزرے ہیں وہ ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ کون ہے بھائی ولی؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ نبیوں سے بڑھ کے اللہ کا کوئی دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ جتنے نبی گزرے وہ سارے کیا سارے نبی اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے بڑے دوست اور سب سے بڑے ولی اس زمین پر اگر کوئی گزرے ہیں تو وہ کون تھے بھائی؟ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام، سب سے اعلیٰ مرتبہ کس کے نبی کا تھا؟ ہمارے نبی کا تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا رتبہ ہمارے نبی کا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء میں بھی سب سے بڑے ولی اور سب سے بڑے اللہ کے دوست اگر کوئی تھے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ اکرام نے زندگی گزاری۔ تو ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
اے اللہ کے نبی، اگر ہم کسی اللہ کے دوست کو پائے مطلب ہم کو پتہ چلے کہ بھائی یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا ولی ہے، تو ہم نے کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم اس کے جیسے نہیں بن سکتے تو اس کے جیسا بننے کی کوشش کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی صحبت کو اختیار کرنا چاہیے اور ان سے محبت کرنا چاہیے۔ تم ان کی صحبت کو اختیار کرو گے، ان سے محبت کرو گے، تو کل قیامت کے دن آدمی اسی کے ساتھ میں ہوگا جس سے اس کو محبت ہوں گی، جس سے اس کو کیا ہوں گی بھائی؟ محبت ہوں گی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو نور تھا ولایت کا، کیونکہ آپ تو انبیاء کے سردار تھے، نبوت، رسالت، وہ سب کا نور تھا آپ کے سینے میں، لیکن چونکہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھا کہ سرزمین پہ سب سے بڑے اللہ کے جو دوست گزرے ہیں وہ انبیاء گزرے ہیں، اب آپ کے اندر کا جو نور تھا وہ صحابہ کے سینوں میں منتقل ہو گیا۔ کس کے سینوں میں منتقل ہو گیا؟ کیونکہ صحابہ نے کس کی صحبت اختیار کی؟ اللہ کے نبی کی۔ اب دیکھو صحبت کا اثر، ایک طرف تو اللہ کے نبی کی زندگی دیکھو، کیونکہ جو ولی ہوتا ہے نا اس کا جو سینہ ہوتا ہے ذکر کی کثرت کی وجہ سے، اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے اس کے سینے سے گناہ پوری طرح سے صاف پاک شفاف ہو جاتے ہیں، اس کا سینہ جو ہوتا ہے وہ آئینے کی طرح سے چمکنے لگتا ہے، اس میں معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اور جب اس کے سینے میں معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے تو دنیا میں رہ کر وہ جنت کی لذتوں میں زندگی گزارتا ہے، لیکن وہ ہم کو نظر نہیں آتا۔ ہم کو کیوں نہیں نظر آتا؟ کیونکہ ہمارے جو سینے ہیں گناہوں کی کثرت کی وجہ سے گندے ہو چکے ہیں۔ جیسے فضائل قرآن میں حضرت نے لکھا ایک گناہ کرے گا تو ایک دھبا سینے کے اوپر دل پر پڑے گا، دوسرا کرے گا تو دوسرا، تیسرا، چوتھا، ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا دل گناہوں کی کثرت سے کیا ہو جائے گا؟ کالا۔ جب وہ دل پورا گناہوں کی کثرت سے کالا اور سیاہ ہو گیا تو معرفت کا نور ہم کو سمجھ میں آئے گا کیا بھائی؟ ہاں، تو اللہ کے نبی کے سینے میں وہ جو معرفت کا نور تھا، دیکھو اسی کا یہ کمال، تو جب اللہ معرفت کا نور پیدا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد مکہ گئے تھے عمرے کے لیے، تو ان سے جب اس وقت میں نکاح کیے تھے سن 9 ہجری میں، ان کو ساتھ میں لے کر آ گئے تھے، تو ان کے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، مدینہ میں تھے، تہجد کے لیے اٹھے، وضو کر رہے تھے۔ اب مکہ اور مدینہ کے بیچ میں جو ہے نا 250 میل، جو تقریباً 450-500 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، اتنا ڈسٹینس ہے، اور وہاں مکہ میں رات کے اندھیرے میں، اب یہ جب معاہدہ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، تو اس کے اندر یہ چیز طے کی گئی تھی کہ بھئی مکہ کے جو دوسرے قبیلے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتے ہیں، تو اور بھی جو ہے بہت سارے قبیلے وہ ساتھ میں شامل ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر اور وہاں مکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک جو قبیلہ تھا، رات کے اندھیرے میں ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اب جب ان کے اوپر حملہ کیا گیا تو حملہ کرنے کے بعد ان کے عورتوں کو، بچوں کو ذبح کیا گیا، اور وہ بیچارے جو تھے وہ اپنی جان بچانے کے لیے حرم میں آ گئے۔ ان کو لگا کہ بھائی حرم میں اگر ہم آئیں گے تو کم سے کم یہاں پہ ہماری جان بچے گی۔ اب جب وہ حرم میں آئے تو انہوں نے حرم میں بھی ان لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اب ان کے جو سردار تھے انہوں نے حرم کے اندر، سوچو اللہ کے نبی مدینہ میں ہیں، وہ مکہ میں رات کے اندھیرے میں، انہوں نے وہاں سے آواز لگائی، اے محمد ابن عبداللہ، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ابھی تک، مکہ کے اندر ہمارے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، معاہدے کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔
اب حملہ کرنے والے جو تھے وہ بنو بکر کے لوگ تھے، اور بنو بکر جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف سے تھے۔ اب مشرکین کا کام یہ تھا کہ وہ بنو بکر کو روکتے، تو بجائے بنو بکر کے روکنے کے انہوں نے بھی سپورٹ کیا، ان کو لگا کہاں حضور کو پتہ چل رہا، اور یہاں حضور تہجد کا وضو کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز لگائی، کہا کہ لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں۔ حضرت میمونہ وہ آئی بستر سے اٹھ کر، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ کس کو کہہ رہے ہیں لبیک میں حاضر ہوں، لبیک میں حاضر ہوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میمونہ تیری قوم نے رات کے اندھیرے میں دیکھ کیا حال کیا، حرم شریف کی جو حرمت تھی اس کو پائمال کر دیا، وہاں پہ جانوروں کی طرح سے انسانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اسی دن فجر کی نماز کے اندر صحابہ اکرام کے درمیان میں اعلان فرمایا، اے میرے صحابہ، مشرکین مکہ نے اور بنو بکر نے انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ کے نبی نے اسی وقت میں اطلاع دے دی ان کو، حالانکہ مکہ میں حادثہ جس رات میں پیش آیا اسی رات میں۔ تو یہ جو ہے نا میرے محترم بزرگوں دوستو، اسے کہتے ہیں معرفت کا نور، جو دل کے اندر اللہ پیدا کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے۔ تو نبیوں کے ساتھ میں جو یہ چیز پیش آتی تھی اس کو معجزہ کہا جاتا تھا، اور پھر نبیوں کی صحبت میں رہ کر جب اللہ کے نبی کی صحبت میں صحابہ رہے تو وہی معرفت کا نور صحابہ کے دلوں میں منتقل ہوا۔ تو پھر ایک وقت ایسا آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک لشکر بھیجا ملک شام کی طرف، اور جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور خطبہ دیتے دیتے انہوں نے وہ صحابی کا نام لیا اور ان سے کہا ارے تم لوگ فوراً سیدھے ہاتھ کی طرف مڑ جاؤ اور پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کرو۔ صحابہ نے کہا کہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، خطبہ دیتے دیتے اچانک میں یہ کیا فرما رہے ہیں؟ نماز کے بعد بہت سارے لوگ ملے، بولے حضرت کیا فرمائیں؟ بولے نہیں، وہ ہم نے جو لشکر بھیجا ہوا ہے نا ملک شام کی طرف، تو دشمن ان کے پیچھے سے حملہ کر رہے تھے، میں نے کہا کہ بھائی تم لوگ پہاڑ کے پیچھے سے آ جاؤ تو تم لوگوں کی جان محفوظ رہیں گی اور اللہ تم کو کامیابی دے گا۔ یہ بات ہو گئی 6 مہینے کے بعد وہ لشکر واپس آیا۔ اس لشکر کے سردار سے صحابہ ملے جو اس وقت جمعہ کے اندر موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ جمعہ میں، ہاں بولے حضرت عمر فاروق کی جو آواز تھی وہ ہم کو وہاں پر سنائی دی ملک شام کے اندر، اگر حضرت عمر کی آواز ہم کو وہاں پر نہیں سنائی دیتی اور ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے تھے ہم تو زندہ بھی نہیں رہتے تھے۔ بولے حضرت عمر کی آواز سن کر ہم نے اپنے لشکر کا رخ موڑ دیا، اللہ نے ہماری شکست کو کامیابی کے اندر بدل دیا۔ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ معرفت کا نور۔ سینے کے اندر یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب انسان کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا دل اتنا نورانی ہو جاتا ہے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے، تب جا کے معرفت کا نور اس کے دل کے اندر آتا ہے۔ تو انبیاء سے یہ صحابہ میں منتقل ہوا، اور صحابہ کے بعد پھر صحابہ کی جو صحبت میں رہنے والے تھے تابعین میں حسن بصری، سعید ابن جبیر، محمد ابن منکدر، محمد ابن سماک، اسحاق ابن راہوے، سفیان ثوری، عبداللہ ابن مبارک، یہ ساری جماعت ہے یہ پوری کا پوری جو جماعت ہے یہ جماعت ہے تابعین کی۔ اب یہ صحابہ کی صحبت میں یہ 4 سلسلے چلے، پھر صحابہ اکرام کے زمانے سے پھر ان کی صحبت میں رہ کر وہ معرفت کا نور تابعین کے دلوں میں، تابعین سے تبع تابعین کے دلوں میں، اور پھر اولیاء اللہ کے دلوں میں اور بزرگان دین کے دلوں میں، پھر پہنچتے پہنچتے سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، پہنچتے پہنچتے آج ہمارے زمانے تک میرے محترم دوستو وہ جو معرفت کا نور ہے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاں، تو اس کی علامت کیا ہے؟ جو فرمایا نا کہ اللہ کے جو ولی ہے، پھر جو جس کو اللہ وہ مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں
اس کے دل کے اندر کسی قسم کا ڈر خوف نہیں ہوتا ہے. وہ کس سے ڈرتا ہے؟ پھر اللہ سے ڈرتا ہے. لیکن اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ تقوی والا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے بھائی؟ تقوی والا ہوتا ہے. ورنہ ہمارے آج کے زمانے میں بھی ڈپلیکیٹ جو ولی ہے، جیسا میں نے ابھی بتایا نا، ہاں ہمارے زمانے میں بھی کمی نہیں ہے. بیگن شاہ بابا، کومڑے شاہ بابا، مانک چند شاہ بابا، طوطے شاہ بابا، بوکڑ شاہ بابا. بابا لوگوں کا تو ہول سیل میں بازار بھرے ہوا ہے ہمارے زمانے میں بھی. کمی نہیں ہے ایسے بابا لوگوں کی. تو پہچان ہونا چاہیے حقیقی اللہ کا ولی کون ہے. نہیں تو بس اپنا جھپوٹے چھوڑ دیے پیچھے، چار چار ہاتھ صاحب جوار ٹینے رینگرے اس کے اوپر سال سال بھر تیل لگا کے کنگھی مارنے کی فرصت نہیں ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں ملنگ بن کے اپنا. ہاں کمی نہیں ہے ایسوں کی بھی. تو خالی بال بڑھانے سے کوئی ولی بنتا کیا؟ ہاں یڑے کا سونگ لے کے بیٹھنے سے کوئی ولی بنتا کیا؟ نہیں، ایسے سے ولی نہیں. ولی کی نشانی فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. پہلی نشانی یہ ہے وہ ایمان والا ہوگا، اور دوسری نشانی کیا ہے بھائی؟ وہ تقوی والا ہوگا. ہاں یہ ہے ولی کی نشانی، ایمان اور تقوی. دیکھو، اور اس کے زندگی میں اللہ کے نبی کی سنتیں ہوں گی تو معرفت کا نور اس کو ملے گا. ورنہ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے زمانے میں بھی اللہ کے جو سچے پکے ولی ہیں، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا، ان کے دادا، ان کا نام تھا مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. اپنے وقت کے بڑے اللہ والوں میں شمار ہوتے تھے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ جو تقوی نشانی فرمایا نا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مرتبہ ان کو کاندھلا سے دلی کا سفر کرنے کا تھا. اب وہ زمانے میں ریل گاڑی بس وغیرہ نہیں چلتی تھی، بلکہ بیل گاڑی وہ کرائے سے کرنا پڑتی تھی. گھوڑا گاڑی، بیل گاڑی ملتی تھی. تو انہوں نے ایک بیل گاڑی کرائے سے کی ہے. اب بیل گاڑی میں آ کے بیٹھ گئے. بیل گاڑی والا کچھ بیل کا چارہ وارہ لانے کے لیے گئے. آتا بولے میں. تو تب تک ایک آدمی آیا. اس نے کہا بولے حضرت آپ دلی جا رہے ہیں نا، یہ ایک لفافہ ہے، خط ہے، یہ دلی میں میرا ایک بھائی رہتا، اگر آپ اس تک پہنچا دیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی. تو مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بولے بھائی رک جا، گاڑی کا جو مالک ہے اس کو آنے دے، وہ آنے کے بعد میں پہلے اس سے اجازت لیتا ہوں، اس کے بعد پھر تیرا خط میں لوں گا. بولے حضرت خط تو معمولی خط ہوتا ہے. برابر ہے بولے، لیکن کیسا ہے، گاڑی والے سے جو میں نے ایگریمنٹ کیا، جو معاملہ کیا، اس کو میں نے پہلے بتا دیا، دیکھ بابا یہ ایک تھیلی میری ہے، یہ ایک بیگ میرا ہے، یہ ایک سامان میرا، اتنا سامان رہے گا. یہ خط میں نے ابھی اس کو نہیں بتایا، اب یہ ایکسٹرا ہو رہا ہے خط، تو کس کی اجازت لے کے وہ خط لوں گا؟ کس کی اجازت؟ گاڑی والے کی اجازت. اب آپ مجھے بتاؤ خط کا وزن کتنے کلو کا ہوتا ہے، کتنے گرام کا ہوتا ہے؟ مشکل سے 10 گرام کا بھی نہیں ہوتا ہے. وہ گاڑی والا آیا، انہوں نے اس کو بتائے، بولے بھائی دیکھ گاڑی والے، یہ ایک لفافہ ہے، ایکسٹرا ہو رہا ہے، اجازت ہے؟ اس نے کہا حضرت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لے لو. بولے آپ اسے کیا کہتے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں اسے؟ اسے کہتے ہیں تقوی اور اللہ کا ڈر. ایک واقعہ نہیں ہے ان کا، کئی واقعات ہے، کئی واقعات. وہ کسی کے گھر پہ اگر کسی نے دعوت دیا اور ان کو پتہ چلا کہ وہ کھانے میں امچور ڈالا ہوا ہے، کھانا نہیں کھاتے تھے وہ، کیا ڈالا ہوا ہے؟ تو امچور جو ڈالا ہوا ہے کھانا نہیں کھاتے تھے، اور خود اپنے گھر میں بھی امچور کا استعمال نہیں کرتے تھے. امچور تو سمجھتا ہوں گا نا بھئی آپ لوگوں کو، کیری جو رہتی نا اپنی، اس کو سکھا کے رکھتے، آم کی کیریوں کو سکھا کے رکھتے، بعد میں جب کیری کا موسم نہیں رہتا تو اس کو کھانے میں ڈالنے کے لیے استعمال کرتے، اس کو امچور کہتے ہیں. وہ اپنے گھر میں بھی استعمال نہیں کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا، بولے حضرت کیا ہے اس میں، کیوں نہیں آپ استعمال کرتے؟ بولے میں اس لیے نہیں استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہ جو باغبان لوگ ہیں نا، بولے
یہ آم کے جو ملے خریدتے تو جب آم کا پھلورا رہتا نا وہ پیریڈ میں ملے خرید لیتے بولے. اور ویسے ملوں کا خریدنا شرعاً ناجائز اور حرام ہے. ویسے بیع کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ پھولوں کی بجائے درختوں کو کیا نہیں لگ جاتے, پھل نہیں لگ جاتے. اب ہمارے یہاں پھل اور پھول تو دور کی بات ہے, 2-2 3-3 سال کے حساب سے ملے خرید لیتے. تو بولے یہ آج کل جو ہے نا اس طریقے کی خرید و فروخت ہوتی ہے. ہو سکتا ہے جو امچور میں استعمال کروں وہ کسی ایسا ملہ خریدنے والے نے لیا ہوا ہو جس پہ پھلورا لگا ہوا ہو, تو وہ ملے کی جو بیع ہے وہ بیع ہی شرعاً ناجائز ہوئی, تو پھر اس میں پیدا ہونے والا امچور اور کیری اور آم وہ بھی میرے لیے جائز نہیں ہے. ہے آج کے زمانے میں کوئی اتنا سوچنے والا؟ ارے کھینچ رہے کٹورا ادھر, کھینچ, ماریں گے خدیا بولے, دونوں لگیں گے ڈبکیا اس کے اندر, بعد میں جس کا ہوں گا اس سے معافی مانگ لیں گے بولے اپن, کھینچ ادھر. ہمارا زمانہ تو ایسا ہے. ہاں ہمارے زمانے میں تو بس خالی آستین چڑھانے کی دیر ہے. وہ اسی لیے ایک واقعہ میں پڑھ رہا تھا, ہمارے زمانے کے ایسی جھپوٹیا والے ایک ولی بیٹھے, وہ دسترخوان کے اوپر ایک دعوت کے اندر بیٹھے, تو انہوں نے دیکھے اب بڑا جو تھال رہتا تھال, وہ تھال کے اندر ایک ہی لیگ پیس ہے, اور اتفاق سے وہ جو لیگ پیس ہے سامنے ایک بچے کے سامنے ہے. اور حضرت نے دیکھے اپنے سامنے کچھ بھی نہیں یار, بولے سالا خالی سالن کا ڈھیگار وہ چاول کا ڈھیگار دکھ رہا بولے یہاں پہ. اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھے, انہوں نے بولے سالا کیا فارمولہ استعمال کروں, آئیڈیا استعمال کروں, لیگ پیس میری طرف آ جانا چاہیے. انہوں نے اس کے بعد وہ تھال کو ایسا پکڑے اور اس کو گر بول کے گھمائے اپنی طرف, تو تھال ایسا گھما ہوا, اور گھومنے کے بعد جب لیگ پیس حضرت کے سامنے آیا روک دیے انہوں نے. بچے نے بولا حضرت لیگ پیس تو میرے سامنے تھا, آپ نے کیوں گھمائے؟ بولے بیٹا ادھر قبلہ ہے, بولے قبلے کی طرف مرغے کا پاؤں ہو رہا تھا, اتنا بڑا عذاب ہو جاتا تھا تیرے اوپر, ارے گناہ ہو جاتا تھا تیرے سے. وہ مرغے کی ٹانگ قبلے کی طرف تھی, اس کے واسطے میں نے ادھر کر دیا بولے اس کو. یہ ہمارے زمانے کا حال ہے. یہ پھکٹ کا مل مارو کودیا بھگونے کے اندر, کٹورے کے اندر غوطے مارو. کون آج کے زمانے میں حرام کی اور حلال کی اتنی تحقیق کوئی کرتا ہے آج کے زمانے میں؟ میرے محترم دوستو, یہ ایسے لوگ تھے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسی ان کی نسل میں نہیں پیدا ہو گئے. ارے اللہ تعالیٰ نے بھی وہ نسل سے حضرت جی مولانا الیاس صاحب کو جو پیدا کیا, دادا ایسے ہوں گے بول کے تبھی تو نسلیں ایسی پیدا ہوئی نا, کہ اللہ آج بھی ان کی نسلوں سے پورے عالم میں کام لے رہا ہے. آج بھی 7ویں 4تھی 5ویں نسل ہے, اس کو بھی اللہ نے دین کی محنت کے لیے جو قبول کیا, یہ ان کے باپ دادا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. کس کی قربانیوں کا نتیجہ ہے بھائی؟ یہ قربانی. ارے یہ تو میں نے آپ کو بہت معمولی سنایا. مولانا مظفر حسین کاندھلوی, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنے واقعات لکھے. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ گیا. اب دیکھو آپ سوچو, مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہوگا. یہ واقعہ میں نے ایک ایسے عالم کی کتاب میں پڑھا ہوں, وہ سلفی ہے, اہل حدیث, ہمارے تبلیغ والے, جماعت والے, دیوبندی عالم ہے کیا بھائی؟ سلفی عالم کی کتاب میں نے یہ واقعہ پڑھا. وہ بھی حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی کا اتنا ادب کرتے تھے, انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, ان کے زمانے میں ایک مسئلہ پیش آیا کاندھلا کے اندر, کہ ایک جگہ, وہ جگہ خالی جگہ تھی, اور مسلمانوں میں اور گاؤں کے جو پنڈت تھے ان کے درمیان میں لڑائی جھگڑا ہونے لگا. مسلمانوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ جگہ مسجد کی ہے, اور پنڈتوں کا کہنا یہ تھا کہ بھائی یہ جگہ کس کی ہے؟ مندر کی جگہ ہے, یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے. دونوں میں ویواد ہونے لگا. وہ ویواد سالوں سے چل رہا تھا, کورٹ کے اندر کیس تھا, اور وہ زمانہ کس کا تھا؟ انگریزوں کا زمانہ تھا. وہ
آزادی کے پہلے کی بات، انگریزوں کے زمانے کا واقعہ ہے یہ۔ تو وہ انگریز جج نے بولا، دیکھو بولے بھائی کیسا ہے، تم لوگوں کے پاس میں پیپر ویپر تو کچھ ہے ہی نہیں بولے برابر سے، تو تم ایک کام کرو، تمہارے گاؤں کا کوئی بوڑھا ہوگا، بزرگ ہوگا، ایسا آدمی ہوگا جس کو گاؤں کی اچھی معلومات ہے، کون سی جگہ کس کی ہے کیا ہے، اس کو لے کے آؤ، اور اس کو لانے کے بعد میں تم دونوں مل کے اس کو اپنا ذمہ دار طے کر دو، وہ جو فیصلہ دیں گا اس کو فیصل بنا دو، اس کے فیصلے کے اوپر تم لوگ جو ہے وہ راضی رہنا۔ تو پنڈتوں سے اس نے پوچھا، بولو بھائی تمہاری نظر میں کوئی آدمی ہے؟ پنڈتوں نے کہا، بولے دیکھو جج صاحب ہمارے گاؤں میں ایک ہی بوڑھا آدمی ہے، اس کا نام مظفر حسین ہے، بولے ہاں اس کو ہم لوگ اپنی طرف سے فیصل بنانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں نے بولے ارے ہم کو کیا اعتراض ہوگا، جب تم کو ہی مسلمان کے ہاتھ سے فیصلہ کرانے کا، ہم تو پہلے سے تیار بیٹھے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہماری بھی رضامندی ہے۔ تقویٰ دیکھو ان کا، جب مولانا مظفر حسین کاندھلوی کے پاس یہ مسئلہ پہنچا کہ جج نے آپ کو کورٹ میں بلایا ہے یہ فیصلہ دینے کے لیے کہ یہ جگہ کس کی ہے، انہوں نے کہا میں کورٹ میں تو آؤں گا لیکن میں اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کر آؤں گا، اس لیے کہ وہ جو انگریز ہے وہ لوگ سور کھاتے ہیں اور میں سور کھانے والے کی صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تقویٰ دیکھو ان کا۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ چہرے پہ انہوں نے رومال ڈال دیا، پہنچے وہ عدالت کے اندر۔ اب عدالت میں پہنچنے کے بعد جج صاحب نے ان سے سوال کیا، بولے حضرت یہ گاؤں میں مسئلہ چل رہا ہے، لوگوں نے آپ کو فیصل بنایا ہے، کیا فرماتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی یہ جو جگہ ہے نا اصل میں یہ مندر کی جگہ ہے، بولے یہ پنڈت لوگوں کی جگہ ہے، مسلمان وہاں بیٹھتے تھے، بیٹھتے بیٹھتے مسلمانوں نے گھیر دیے اور یہ کر دیے کہ بھائی یہ ہماری جگہ ہے بول کر، مسلمانوں کا کچھ لینا دینا نہیں ہے بولے وہ جگہ سے، یہ جگہ ہمارے پنڈت بھائیوں کی جگہ ہے، انہوں نے فیصلہ دے دیے۔ اب مسلمان تو سب ہکے بکے رہ گئے، جج بھی پریشان ہو گیا۔ جج نے کہا حضرت آپ کو یہ ڈر نہیں لگا کہ آپ کی قوم وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی؟ حضرت مولانا نے فرمایا، بولے بھائی قوم سے بڑا میرے لیے اللہ ہے، اگر میں غلط فیصلہ دیتا تو یہ میرے لیے فکر کی بات ہوتی تھی کہ اللہ میرے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا۔ میرے محترم دوستو، ایک چھوٹا سا فیصلہ انہوں نے دیا، وہ فیصلے کی برکت سے گاؤں کے پورے پنڈت ایمان میں داخل ہو گئے، وہ جج ایمان میں داخل ہو گیا۔ بولے حضرت آپ نے آنکھوں پہ کیوں پردہ ڈالا ہے؟ اس لیے ڈالا ہے کیونکہ میں نے قسم کھایا ہوں سور کھانے والے کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ اس نے بولا یہ ایسے لوگ آج کے زمانے میں بھی زندہ ہے، تو ایسے جو ہے نا ولی میرے محترم دوستو آج کے زمانے میں بھی، ہاں یہ ایسے ہوتے ہیں ولی، ولی ایسوں کو کہا جاتا ہے، اور ایسوں سے ہی ایسی کرامتیں، ان کے اندر تواضع، عاجزی، ان کی ساری ایسی کوٹ کوٹ کے بھری ہوتی ہے، تقویٰ ہوتا ہے، ایسوں کو ولی کہتے ہیں۔ ورنہ ہمارے زمانے میں کمی نہیں ہے ولایت کی نمائش کرنے والوں کی، ہے کچھ بھی نہیں مگر پھکٹ اپنی نمائش کریں گے کہ لوگوں نے سمجھنا بہت بڑے مقام اور مرتبے کا ولی ہے، زبردستی کا اپنا کپڑے گپڑے شیروانی گونڈے لگے ہوئے رومال اور ٹوپی چھت کو ٹچ کر رہی، ایسے بہت ملیں گے آپ کو۔ کیوں نہیں؟ لوگوں میں تھوڑا الگ دکھنا، بولے میں نے میری تھوڑی الگ حیثیت۔ ایک میرے ساتھ پڑھتا تھا ایک لڑکا، ہم لوگ ساتھ میں پڑھتے تھے، تو ایک جگہ مجھے معلوم ہوا حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں۔ میں بولا یار کون سے حضرت آ رہے ہیں، میں بھی ذرا دیدار کرتا ہوں حضرت کے۔ تو میں نے دیکھا حضرت ایسا ایک دم شیروانی، اس کے اوپر گودھڑا لپیٹے ہوا، اس کے اوپر وہ ٹوپی ترا نکلے ہوا، اس کے اوپر وہ رومال، ایک تو یہ ایسا رومال رہتا ہے جو ہے میرا ایک دم سادہ سمپل، ایک رومال وہ رہتا اس کو ایسے گونڈے لٹکتے، دیکھے کہ نہیں تم نے وہ؟ ہاں پولے کے بیل کو جیسے گونڈے نہیں لٹکاتے گیا، وہ گونڈے لٹکے ہوئے رہتے، ویسے گونڈے لٹکے ہوئے رہتے چاروں طرف سے۔ گیا میں حضرت کے قریب، تو ہاتھ میں وہ لکڑی بھی، ان کے لکڑی جو رہتی نا ٹیکنے کے واسطے میں، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ ارے میں بولا یار تم ہمارے ساتھ میں مدرسے میں پڑھتے تھے؟
बोले किस मदरसे? मैं बोला अरे भाई अपन फुलानी जगह पे पढ़ते थे। नहीं मुझे नहीं याद है। बोले मैं नहीं पहचानता। तो मैंने क्या किया, सब कुछ आने दिया। जब हम दोनों बैठे हुए रहे उसके बाद में मैंने कहा अरे मैं बोला भाई मेरे अपन फुलाने मदरसे में पढ़ते थे, एक जुमा को हमारी मतबख के अंदर खाना बांटने की जिम्मेदारी थी, तुम लोग क्रिकेट खेलने गए थे, आए वापस तो खाने में बोटियाँ नहीं बचे थे, तुमने जाके हमारी शिकायत करे कि बरतने वालों ने हमारे लिए बोटियाँ नहीं रखे। तो बोटियों का मसला मैं बोला मोहतमीम साहब तक गया, तुमने बोले मेरे बोटियाँ नहीं रखे ना, हमको बोटियाँ नहीं रखे। याद आया क्या? मैं बोला बोटियों का किस्सा। अरे बोले अब याद आया मुझे। मैं बोला यार फिर ये ऐसा सोंगाड़िया के जैसा सोंग करके ये हाथ में लकड़ी वो क्या है? मैं बोला ये नहीं। बोले इससे ज़रा बुजुर्गी टपकती। बोली हाथ में लकड़ी रहना, एक आदमी ने हाथ पकड़ के चलना, वज़न दिखना आंख पे 2-4 गोदड़ों का, तो लगना ऐसा कि बहुत मकाम और मर्तबे के पहुँचे हुए है। बोल क्या है? मैं बोला अल्लाह हिफाजत फरमाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ऐसी होती थी, हिजरत करके मक्का से जब मदीना में दाखिल हो रहे थे तो मदीना वाले वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अल्लाह का नबी समझ के उनके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने अपने रुमाल का साया अल्लाह के नबी के सर पे किए ताकि लोगों को पता चले कि खादिम कौन है और मखदूम कौन है। ये थी हमारे नबी की सादगी कि मस्जिद नबवी में बैठे रहते, दुनिया भर से सफ़ीर आते आपसे मिलने के लिए, तो उनको पूछना पड़ता तुम में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, इसलिए कि आप वैसे ही रहते थे जैसे आम तौर पे आपके सहाबा रहते थे। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत। और हमारे ज़माने में मेरे समझ में नहीं आता कि किसी के नाम के आगे पीछे कुछ लग गया, वो खुद चाहता है कि भाई मैं दिखने में भी थोड़ा अलग ही मखलूक दिखना लोगों को। मार्स से आया हुआ है क्या, प्लूटो से आया हुआ है, कौन से सैयारे से आया हुआ है पता नहीं है, कौन सा एलियन से। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, कुरान में जो फरमाया वली की निशानी जुब्बों से नहीं आती है, गोंडे वाले रुमाल से नहीं आती है, हाथ में लकड़ी पकड़ के बुजुर्गी दिखाने से नहीं। वली की निशानी यह है कि एक तो वो ईमान वाला हो और उसके अंदर क्या होगा भाई, तकवा हो। तकवा देखो, अब मैं आपको तकवे की मिसाल बताता हूं। तकवा किसे कहते हैं? तकवे के लिए लिबास जरूरी नहीं है, आप कैसे कपड़े पहनते। तकवा कहां होता है? दिल में होता है, दिल में। मुझे एक बहन का फोन आया अभी 2-4 दिन पहले, तफसीर सुनते हुए अपनी मियाँ बीवी में झगड़ा हो रहा है। उसके शोहर ने फ़ोन किया, बोले मौलाना साहब हमारे घर में थोड़ा सा मसला चल रहा है। मैं बोला भाई क्या मसला है घर में, क्यों लड़ाई झगड़े कर रहे आप लोग? ये हमारे घर वालों से बात करो। मैं बोला बोलो बहन क्या मसला है आपका? बोले मौलाना ये हमारे शोहर एक जगह पे जॉब करते हैं, वहाँ पर जो है अब गैरों के जो रस्म व रिवाज चलते ना, अब उनके यहाँ तो हर 8 दिन को एक ईद रहती। हाँ आज गुड़ी पाड़वा है तो कल कुछ है तो परसों कुछ है, 15 दिन के बाद कुछ है, कभी कुछ ये बांट रहे तो वो बांट रहे, वो चालू च रहता वहाँ पे। बोले वो ऐसी कुछ बांट रहे थे, इन्होंने वो खा के आ गए। अब आने के बाद मुझे बोले घर में कि वो हमारे एक दोस्त के यहाँ पे इसका खाना था, वो मैंने खा के आया। बोले जब इन्होंने खा के आए तो मैंने इनको मना कर दी कि अब मेरे करीब 40 दिन तक नहीं आना। कितने दिन तक नहीं आना? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरी जो पैदा होने वाली औलाद है उसके ऊपर तुम्हारे उस खाने का असर पड़े। इसलिए 40 दिन जब तक उसका असर ख़त्म नहीं हो जाता उस वक्त तक तुमने मुझे हाथ नहीं लगाना। और ये पूछने वाली फैमिली वो है डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े हायर एजुकेटेड, और वो बहन खुद कोई आलिमा, मुफ्तिया, हाफिज़ा नहीं है। अरे वो हायर एजुकेटेड इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुई ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होल्डर है वो। तो तकवा जो होता है, तकवा कहां पर होता है? वो दिल में जब तकवा आया तो उसने मना कर दिया। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वलियों की पहचान ये कुरान में बनाई। तो हमने भी अपने दिल को बदलने की फिक्र करना चाहिए। किसको बदलने की? हाँ, जाहिर को बदलना इतना ज़रूरी नहीं है जितना बदलना किसको ज़रूरी है। हाँ, तो अल्लाह के असल जो बात है वो ये कि अंबिया, अल्लाह के सबसे बड़े वली
پھر ان کی صحبت میں رہ کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، ہمارے زمانے میں بھی ایسے جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، ہم نے ان سے بیعت کرنا چاہیے، ان کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ان کی خانقاہ میں وقت گزارنا چاہیے، تاکہ جو معرفت کا نور ان کے سینے تک آیا ہے وہ ہمارے بھی سینے میں کیا ہو سکے بھائی؟ منتقل ہو سکے۔ دیکھو میں آپ کو 1994-95 کی بات بتاتا ہوں۔ میں گجرات میں پڑھتا تھا، جامعہ حسینیہ راندیر میں۔ تو میں نے اپنے پڑھائی کے زمانے میں، میں جب طالب علم تھا اسی زمانے میں نے حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کیا تھا۔ کون سے زمانے میں؟ طالب علمی کے زمانے میں۔ پھر حضرت ایک مرتبہ گودھرا آئے تھے، گودھرا، مجھے آج تک اچھی طرح سے یاد ہے۔ وہ مجلس کے اندر مجھے حضرت کے شرکت کا بھی موقع ملا، حضرت سے استفادے کا بھی موقع ملا، اور حضرت کے وہ زمانے میں، آج میرے خیال سے تقریباً 24-25 سال ہو رہے، جو خط و کتابت میرا حضرت سے ہوا تھا، میں نے اس کا البم بنا کے رکھے ہوا ہوں۔ جیسے اپن فوٹو کے البم رکھتے نا، ویسا خطوں کا البم بنا کے حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ سے جو خط و کتابت، وہ 10 پیسے 15 پیسے کا جو خط آتا تھا آج تک، اور پھر حضرت کے وصال کے بعد، کیونکہ حضرت کا وصال ہو گیا تھا 1998 کے اندر، 1997-98 کے درمیان میں، 97 میں میرے خیال سے غالباً حضرت کا انتقال ہوا، اور وہ بھی واقعہ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں علماء کے جوڑ میں تھا، حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے تھے، اور مولانا یونس صاحب کا بیان ختم ہونے کے بعد اعلان ہوا، بولے بھائی قاری صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ تو مجھے زیادہ وقت ملا نہیں، وہ میرا طالب علمی کا ہی زمانہ تھا، لیکن ہم نے وہ سلسلہ چھوڑے نہیں۔ آج بھی حضرت مولانا نعیم صاحب قاسمی، مرکز جامعہ منہاج العلوم رنجنی، اس کے محتمم ہیں، ناظم ہیں، آج میں ان سے بیعت ہوں۔ وہ میرے شیخ ہے، وہ میرے پیر ہے۔ ان کو پیر ذوالفقار صاحب جو ہے، انہوں نے خلافت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ پیر ذوالفقار صاحب کا تو نام سنے ہوں گے آپ نے، بے شمار ان کے بیانات چلتے، ان کی کتابیں چلتی، درد دل، صدائے دل وغیرہ۔ وہ ہمارے شیخ کے شیخ ہوتے ہیں۔ ہم نے ان سے بیعت کیے، ہم نے بولے بھائی ایسا آدمی ہو جن کو زیادہ دنیا نہ جانتی ہو، تو اپن ان کے پاس میں کبھی بھی جا کے صحبت میں 2-4 دن رہ سکتے، بیٹھ سکتے، بات کر سکتے، مل سکتے۔ اب زیادہ پاپولر اور فیمس اگر آدمی ہوگا تو وہاں تو اپنے کو مصافحہ کرنے کا بھی موقع نہیں ملے گا، ذکر و اذکار پوچھنا تو دور کی بات ہے۔ اس کے لیے پھر ہم نے ان سے بیعت کی۔ تو اس لیے ہر ایک نے اپنے اصلاح نفس کے لیے کسی نہ کسی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، ان سے بیعت کرنا چاہیے، اوراد و وظائف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھو آپ دل کی جو دنیا ہے اس کے اندر کیسے تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔